جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید الرحمان۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، یہ جو اپوزیشن کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، نہ صرف وہ آپس میں مل رہے ہیں بلکہ اتحادی جماعتوں کو بھی رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنے امکانات ہیں کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ آنے کو تیار ہو جائیں، یا ایٹ لیسٹ ان میں سے کچھ لوگ ایسا کرنے پہ تیار ہوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اب اناؤنس کیا ہوا ہے اپوزیشن نے لانگ مارچ کا، اور اب عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی جواباً پبلک ریلیز کریں گے، جلسے کریں گے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، تو ان تمام چیزوں کو ذرا ڈسکس کریں گے۔ جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ذرا میرا خیال ہے کہ شروع کر لیتے ہیں اپوزیشن کی ملاقاتوں سے۔ یہ اب جو اتحادی جماعتوں سے رابطے ہو رہے ہیں، زرداری صاحب گئے، وہ چودھریوں سے ملے، شہباز شریف صاحب ایم کیو ایم سے ملے، پھر جو ہے آپس میں بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک دم بڑی تیزی آ گئی ہے جو سیاسی سرگرمیاں اس میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امکان ایسا ہے کہ یہ اتحادی فلور کراس کریں، یا ایٹ لیسٹ ان میں سے کچھ ایسے لوگ جو ناراض ہوں اور وہ چاہیں کہ ہم ابھی سے اپنا سیاسی قبلہ جو ہے وہ بدل لیں، یا یہ بس اپنا ریٹ بڑھوانے کی کوششیں ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ عجیب سا ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے۔ ایک ابھی تک تو فوکس سارا سیاست کا لاہور میں ہے، اور اب کچھ دنوں کے بعد یہ فوکس دوبارہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں آ جائے گا۔ وہ قابل اجمیری کا شعر ہے، کسی کی زلف پریشاں کسی کا دامن چاک ہے، جنوں کو لوگ تماشا بنائے پھرتے ہیں۔ یہ جنوں کی کیفیت آج کل جو چل رہی ہے وہ دونوں طرف چل رہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا یہ اپوزیشن، لیکن اس کے جواب میں وہ بھی تو ایک شعر ہے نا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ تو سیاست میں جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، جو مشورہ دان ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو وہ کچھ ایسی ہوا بھرتے ہیں کہ آپ پر کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور پھر مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ اس کو اگر تبصرہ سمجھا جائے تو میں اس تبصرے سے زیادہ متفق ہوں۔ ٹھیک، اچھا، یہ اپوزیشن حجت تمام کر رہی ہے اپنی ساری، اور اچھا ہے یہ جمہوریت میں، جمہوریت کے فیز سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھی ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ترقی کی طرف جا رہی ہیں، کہ کوئی چیزیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ہاں، ساتھ ساتھ جو ہمارے اصل ایشو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ جیسے آج ایک سینٹ کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، ایڈز میں ہم کہاں کتنے دور پہنچ چکے ہیں۔ ایڈز ہمارے پاکستان کے اندر، کرونا آلریڈی ہے، مہنگائی وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود ساری سکرینز کے ساتھ جو لوگ گلو ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا ہونا ہے۔ حکومت جانے والی ہے، حکومت جانے والی ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اچھا چلی بھی گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور وہ پلان ایسے لگتا ہے کہ ابھی تک اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے اپوزیشن خود کہتی ہے نا کہ اگر حکومت چلی گئی تو کروں گا کیا، جو ہو گیا محبت میں ناکام، مجھے تو کوئی اور دوسرا کام بھی نہیں آتا، کیونکہ اگر یہ چلے بھی گئے تو کیا بنے گا۔ خیر، چلے جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا جو رابطے ہو رہے ہیں، ابھی تک جو رابطے ہوئے ہیں ان کا میں کرکس تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ پی ایم ایل کیو نے کہہ دیا، کامل علی آغا نے، کہ اب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہم 2 سال ان کے گورنمنٹ کے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایم کیو ایم نے کہہ دیا کہ ابھی یہ ہنوز دلی دور است۔ ایم کیو ایم کے ہیں 7، پی ایم ایل کے ہیں 5، اور 3 ہو گئے جی ڈی اے کے۔ 18 ووٹ سے یہ مار کھا رہے ہیں پچھلے اس سے۔ اچھا، ہم بات کریں اگر یہ ان کو منا بھی لیتے، انہیں منانا چھوڑ دیں، یہ تھوڑی سی ہلچل جو ہے وہ باپ پارٹی میں بھی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریویو کریں گے۔ جی بالکل، باپ پارٹی کافی عرصے سے ناراض ہے، وہ ان کے سینیٹر زیادہ ہیں، اور اب نے پیرلل چلنا ہے کہ یہ صرف یہ خطرہ زیادہ تر فوکس یہ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی طرف۔ نیشنل اسمبلی یہ سینٹ کو بھی مد نظر رکھے، وہاں بھی ان کا وہ ہونا۔ میرا جو اس میں پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ان کے اس قسم کے بیانات کو ہم میڈیا میں رہتے ہوئے یا ان کے حامی
جو اپوزیشن کے ہیں وہ کچھ زیادہ اوور ریڈ تو نہیں کر رہے, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ پچھلے سال بھی جب اس قسم کی خبریں پی ایم ایل این کیو کی طرف سے آنا شروع ہوئی تھیں تو بڑے اس پہ یہ سمجھا گیا تھا کہ جی بس وہ اب حکومت چھوڑ دیں گے, لیکن ایونچولی انہوں نے مونے سلائی کو وزیر بنوانا تھا, وہ بنوا لیا انہوں نے, اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے. جی بالکل. جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو اس قسم کے جیسے مونے سلائی پہ آ گئے, جس طرح سے انہوں نے اپنے بل پاس کرا لی ایم کیو ایم نے, وہ تو ہو جاتے ہیں. باقی ہیں جو ناراض لوگ, وہ جو آپ کو جہانگیر ترین صاحب کے وہ جو آئے تھے جہاز کے اندر اور انہوں نے جوائن کیا تھا. اچھا یہ جو جوائن کرتے ہیں ان کو وہی سیٹیں, وہی بیک بینچرز والی سیٹیں ملتی ہیں. بہت کم ان میں سے ایسے شہزادے ہوتے ہیں, ایسے شخصیات ہوتی ہیں جو آگے جا کے کہیں بیٹھتی ہیں, جو انہیں کوئی منسٹری مل گئی, کہیں ایسا ہو گیا, نہیں تو ان کا سٹیٹس وہی رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ یہ جو ناراض لوگ ہوتے ہیں, ناراض لوگوں کے بارے میں جس طرح سے وہ ستے بچے نو چمیدہ نہیں چوم دے, کیوں نہیں, کہ وہ رولا ڈال دیتا ہے, اس لیے وہ سارا وہ اسی پیریڈ میں گزار دیتے ہیں آخر تک. نہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چھیڑا جائے, ہم ناراض ہی نظر آئیں تاکہ ہمارے آگے گراؤنڈز بنتے نظر آئیں. اچھا آپ نے دیکھا پچھلے دنوں نور عالم خان صاحب, میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, نور عالم خان صاحب آئے, ناراض تھے, تقریریں کی, جب ووٹنگ ہونے لگی تو ووٹنگ کے دوران وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ آ گئے اپوزیشن کے. ڈیفیکشن کلوز ہے نا سر, ڈیفیکشن کلوز لگتی ہے ان کو, ان چیزوں کا بالکل پتا ہوتا ہے. عائشہ گل لائی پچھلی اسمبلی کے اندر تھی, وہ ڈیفیکشن کلوز کس میں لگتی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, دوسری لگتی ہے منی بل پہ. یہ کلازز بڑے اچھے طریقے سے یاد ہیں کہ یہاں ہم نے وہ نہیں کرنا, تقریر ضرور کر لینی ہے لیکن اس کے ووٹ کے خلاف نہیں جانا. منی بجٹ میں اگر یہ ووٹ کے خلاف جاتے ہیں ڈیفیکشن کلوز وہ تو نوٹس ملیا کچھ نہ لیا, وہ نوٹس تو انہیں ملا تھا لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا. اگر یہ ووٹ کے خلاف دیتے تو پھر تو ان کا مسئلہ اور ہو جاتا. اچھا پارلیمانی تاریخ میں ایک بھی, میں نے دیکھ رہا تھا, ایک بھی ایسی وہ نہیں مثال ملتی جس میں ڈیفیکشن کلاس کسی پہ لگی ہو. آخری دنوں کے اندر تو خصوصاً یہ بائی الیکشن کی وجہ سے جاتے نہیں ہیں, کہ بائی الیکشن ویسے نہیں ہونا ہوتا. درمیان کے دنوں میں ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پھر بائی الیکشن ہو گئے تھے. نہیں تو اگر کوئی صاحب کوئی ایم این اے یا ایم پی اے فوت ہو جاتے ہیں پھر جا کے بائی الیکشن ہوتے ہیں. ڈیفیکشن کلاز آج تک کسی پہ نہیں لگتی. وہی تو بنیادی مسئلہ ہے نا. ایک تو میں چاہے کوئی جو مرضی کہتا رہے, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں موجود رہے گی اور عمران خان صاحب کے خلاف طریقہ عدم اعتماد آ جائے گی اور ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے گی, یہ میں نہیں مانتا. یا یہ کہ کسی دوسری جماعت کی, پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی حکومت بن جائے گی اور وہ سارے لوگ ادھر سے ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں گے, جیسے آپ نے کہا کہ پھر ڈیفیکشن کلاز کا کیا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم آوازیں سن رہے ہیں اپوزیشن سے, خاص طور پر نواز شریف صاحب سے, کہ وہ ارلی الیکشن مانگ رہے ہیں. تو وہ الیکشن جو 1.5 سال کے بعد ہونا ہے, یہ سارے لوگ جنہیں ادھر سے ادھر کیا جانا ہے وہ کیوں یہ چاہیں گے کہ جو خرچہ 1.5 سال بعد کرنا ہے وہ ابھی کرنا پڑے ان کو؟ ابھی تو ان کے وصولیوں کے دن ہے. جی بالکل. ابھی ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ زرداری صاحب نے انڈیا دیا. ویسے زرداری صاحب کافی علیل ہیں لیکن آج کل بڑے ماشاءاللہ وہ مل رہی ہیں. چودھری شجاعت صاحب کی بھی ان کو ویسے سوٹ اس لیے کرتا ہے پیپلز پارٹی کو کیونکہ وہ اسی بہانے 1.5 سال کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ شاید انجوائے کر لیں, یا پنجاب میں ان کو کچھ مل جائے جو ان کو عام حالات میں ملنے کی توقع نہیں ہے سندھ کے باہر. جی یہ دوسری بات زیادہ وہ ہے کہ واقعی پنجاب بھی انہیں نظر آ رہا ہے. اور دوسرا وہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ نو کانفیڈنس میں جو دوسرا جو ہے نا وہ ہے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا, وہ بھی ان کے ذہن میں ہے اپوزیشن کے, کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ ہے انڈر پیراگراف سی آف کلاس 7 جو ہے نا وہ آرٹیکل 53 کی, اس کے اندر ہے کہ ان کے اندر انہیں سیکرٹ بیلٹنگ, وہاں ڈیفیکشن کلاس کا کوئی خطرہ نہیں ہے, وہاں یہ تھوڑی سی مار پڑ سکتی ہے لیکن اس کے لیے بھی انہیں بندے ان کے پورے ہونے چاہیے. جس طرح سے نواز شریف صاحب نے بھی میٹنگ کی ان کے ساتھ, انہوں نے یہی پہلا کوسچن کیا, ہاں جی آپ کا بس سکور کیا ہے. وہ بھی وہاں بھی پنگ پونگ ہی چل رہی تھی. وہ
نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سی کہے گی وہ کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ بتائیں گے، وہاں بھی نظر نہیں آیا۔ اصل میں جو ڈسکنیکٹ ہے نا وہ میرے خیال میں وہاں ہے کہ ان کے حامیوں کے خیال میں اپوزیشن T20 میچ کھیل رہی ہے، لیکن جو لیڈران ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے، اور ٹیسٹ میچ بھی اس طرح کا کھیلنا ہے اس زمانے کا جس زمانے میں غیر معینہ مدت کا ٹیسٹ میچ ہوتا تھا اور اس کا نتیجہ پھر جب آتا تھا سو آتا تھا۔ سو میرا خیال ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس پر بھی کہ یہ جو لانگ مارچ کرنے والی ہے اپوزیشن، پیپلز پارٹی اور نون لیگ علیحدہ علیحدہ کریں گے، ابھی تک تو یہی اعلان ہے، اور اس کے جواب میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ سب لوگوں کو سڑکوں پہ نکال لیں گے۔ کرونا ابھی چل رہا ہے اس کے باوجود، اور جو ہے باقی جو مسائل ہیں، خاص طور پر مہنگائی جو ہے، چلیں اپوزیشن تو اس کو استعمال کرے گی ایک ٹول کے طور پر، لیکن عمران خان صاحب کیا کہیں گے لوگوں کو جا کر؟ آپ نے وہ دیکھا ابھی جو ویڈیوز سامنے آئیں کہ شہباز گیل صاحب کا کیا حال کیا عوام نے فیصل آباد میں۔ ویسے وہ جو ویڈیو آئی ہے، پہلے میں سمجھ رہا تھا کوئی فیک ویڈیو ہے نا، لیکن وہ ویڈیو ویسے بڑی کمال کی ہے، اور وہ واقعی وہ جو عوام کا جو رسپانس ہے نا اس میں بڑے جذبات ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک فلودے والا کھڑا ہے، کوئی ایسے دہی والا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ تم کہاں سے آ گئے، اور یہ تو وہ اوپر والوں کا جوش آپ دیکھیں وہ منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ وہ پہلے تو بیچارے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، خیر اگر آپ وہ ویڈیو کہیں سے حاصل کر کے دکھا سکے تو بڑا مجھے وہ والا وقت یاد آ گیا، وہ جو ضیاء الحق صاحب کا ایک واقعہ اکثر جگہ پہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ باہر سے لوگ گالیاں دے رہے تھے اور اندر لوگ ان کو بتا رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے بات کی کہ لانگ مارچ کی، اچھا وہ لانگ مارچ دو ہیں، ایک تو ابھی تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکے کہ 27 فروری والا اور 23 مارچ والا، ہم ایک بار یہ بات کر چکے ہیں۔ چلیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کے قریب آتی جا رہی ہے PDM کے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ قریب آ جائیں گے۔ یہاں اب 23 مارچ والا زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کا ڈر ہے کہ وہ آگے دھرنے میں آتا ہے یا نہیں۔ یہاں میں آپ سے ایک بات کروں گا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 22 مارچ کو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ان کا وہ آنے ہیں اپنا فورن منسٹرز، وہ 22 مارچ کو یہاں میٹنگ شروع ہونی ہے 22 مارچ کو، اور انہوں نے ان کو پریڈ دکھانی ہے اور پھر نتھیا گلی وغیرہ ادھر لے جانا ہے۔ تو یہاں آپ لوگ لانگ مارچ کا سوچ چکے ہیں۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ اخلاقی طور پہ ان کو یہ دن نہیں چننا چاہیے، یہ کم از کم یہ ہو جائے، پریڈ ہو جائے، یا کم از کم یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک، میں آپ کو لے کے جاؤں گا ویسا وہاں 2014 میں جب جناب ایک اخلاقی معیار آپ نے دکھایا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں یہ فورن آفس کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے، پوسٹ پون کر دیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ یہ جو سٹ ان ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا یہ آ رہے ہیں فورن منسٹرز، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ دلیل دیں گے کہ آپ نے چھوڑا تھا، آپ وہاں ہٹ گئے تھے۔ تو یہ آخر ان کی ایک لیمٹس ہونی چاہیے، جہاں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے بعد پاکستان آتا ہے، جہاں آپ اخلاقیات ہماری سیاست میں سبجیکٹو ہو چکے ہیں۔ دھرنا اور احتجاج صرف وہ حلال ہے جو عمران خان صاحب کرتے ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، جو دوسری کوئی اپوزیشن کرے وہ حلال نہیں ہے، وہ پھر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے اور دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کی کوشش ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے جلسے خود بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اتنی مہنگائی میں ابھی انہوں نے امپلیمنٹ بھی کرنے ہیں IMF کی نئی شرائط، تو اس کے بعد وہ کیسے عوام کا سامنا کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ایک سٹیج مینج قسم کا جس طرح سے وہ اسلام آباد میں گئے تھے اور دورہ کیا تھا انہوں نے پچھلے رمضان میں، یا جلسوں میں جیسے آپ کے ممبران لوگوں کو گھیر گھار کے لاتے ہیں اور ان سے نعرے لگواتے ہیں، وہ تو ایک اور چیز ہے۔ لیکن کیا واقعی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عوام میں جا سکتے ہیں اور عوام کا سامنا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصل آباد میں جو ہوا ہے نا، یہ ایک چھوٹا سا ایک اشارہ تھا،
کیونکہ یہ بغیر تیاری کے گئے ہیں اور عوام کے جذبات وہاں نظر آئے ہیں. ہاں اس کے اندر یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ ان کا ہب ہے، یہ جہاں جا رہے تھے، تو وہ کیا بغیر تیاری کے وہ شہباز گل صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ جاوید صاحب، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ایون وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی جب آف دا ریکارڈ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسے وہ حلقوں میں جائیں اور وہاں جا کے کیا کہیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی یہ بات وہ بالکل کرتے ہیں. اور یہ جو ناراض اراکین ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں، وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں ہمیں تو پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے کسی کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے ہم ملتے ہیں. تو ہم جا کے ایک جونیئر بندے کی، جونیئر ایج میں جونیئر جو اب منسٹر بن چکے ہیں، ان کی منت کرنی پڑے تو ہم یہاں پارٹی میں آئے کس لیے؟ اچھا پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، ان کا 4 انہوں نے جلسے کرنے ہیں. مین پہلے شروع کرنا ہے منڈی بہاؤالدین سے، یہ ہیں بلدیات کے لیے یہ والے جلسے جو ہونے ہیں. اب اس کے لیے ان کے مزید پھڈے ہونے ہیں. جیسے وہ آپ بات کریں گے نا ملتان کی، سپوز ملتان میں ان کا میئر کے بھی پھڈے ہونے ہیں. یہ اب سامنے آئیں گے ایک دوسرے کے. بہت ساری چیزیں انفولڈ ہونی ہیں پولیٹیکلی آنے والے دنوں کے اندر. یہ جو جوڑ توڑ ہے نا، یہ بالکل ویسا لگتا ہے جیسا آخری چند ماہ میں شروع ہوتا تھا. لوگ اپنا سیاسی قبلہ جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے، انہیں انتخابات میں کہاں کھڑے ہونا ہے. اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ میرے خیال میں تو اس سینٹیمنٹ کو ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. انہیں بھی پتا ہے، وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وہ کریشنڈو آپ بلڈ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی تیاری کرتے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں بیسکلی. اور اسی طرح کرتے کرتے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ اگلے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. لیکن وہ جو لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ بس اگلے چند ہفتوں میں جو ہے وہ سارا سسٹم لپیٹا جانا ہے، ایسا جو میرے خیال میں کچھ نہیں ہونے والا. اور آپ بھی میرا خیال ہے کہ اس سے اگری کریں گے. تو اس پر بہرحال ہم گفتگو آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آج سلسلہ یہیں تمام کرتے ہیں. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بات چیت آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. آج اتنا ہی. اب سب کا بہت بہت شکریہ.